السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے میں کیرل کے وزڈم پروگرام کا استقبال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے احباب کو ہر جگہ امن و سلامتی کے کام کرنے اور قرآن و سنت کی سلف صالحین کے منہج پر ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 26 فروری 2021 کو بے خوف زندگی اور مطمئن ماحول کے موضوع پر راہ حق آن لائن اجتماع کا جو اہتمام کیا گیا ہے وزڈم کی طرف سے کانفرنس کا، میں اس میں شرکت کر رہا ہوں اور اس شرکت پر اور اس دعوت پر میں وزڈم کا اور ذمہ داران کا شکر گزار ہوں۔ اللہ رب العالمین ان سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ بنیادی طور سے مجھ کو جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے بے خوف زندگی۔ اللہ رب العالمین کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ بنیادی طور سے اسلام کی تعلیم توحید اور اتباع رسول پر مبنی ہے۔ توحید اور اتباع رسول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں مسلمانوں کو ایک مکتب فکر پر، ایک فکر پر، ایک ضابطے پر اور ایک دستور حیات پر جمع کرتی ہیں، اور امن و سلامتی جو ہے یہ حقیقت میں، اور اسی طریقے سے بے خوف زندگی جو ہے یہ حقیقت میں اتحاد و اتفاق کی مظہر ہے۔ انسان کے اندر جتنا زیادہ آپسی بھائی چارہ ہوگا، اتحاد و اتفاق ہوگا، اور جتنا زیادہ مسلمان آپس میں مل جل کر کے قرآن و سنت کی بنیادوں پر میل محبت کی اور پیار محبت کی زندگی گزاریں گے، اتنا ہی زیادہ امن و سلامتی پھیلے گی۔ توحید جو اسلام کا بنیادی عنصر ہے، یہ توحید در حقیقت امن و سلامتی کا سب سے بڑا گہوارہ ہے۔ ایمان اسی وجہ سے امن و سلامتی سے ماخوذ ہے۔ ایمان لانے والے، توحید پر عمل کرنے والے ہمیشہ امن و سلامتی کے خوگر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں اسی بات کی وضاحت فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ان لوگوں نے مختلط نہیں کیا، ملایا نہیں، اولئک لہم الامن، تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے امن و سلامتی ہے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں پر ظلم سے مراد اس آیت کریمہ میں شرک ہے، اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ شرک ہمیشہ انسان کو بے خوفناک زندگی کی جانب لے جاتا ہے، اور توحید انسان کو بے خوف زندگی کی جانب لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں ایمان لانے والوں کو مطمئن اور قابل اطمینان زندگی کی بشارت دی گئی ہے، اور ظلم کرنے والوں یعنی شرک کرنے والوں کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ شرک کریں گے تو ان کی زندگی سے امن و سلامتی اور اسی طریقے سے اطمینان جو ہے وہ غارت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اس آیت کریمہ میں امن و سلامتی اور ایمان اور توحید کے فضائل اور اس کے نتائج کا تذکرہ کر کے اس بات کو واضح کر دیا کہ امن و سلامتی صرف اور صرف توحید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ سورہ نور کی اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کو انجام دیتے ہیں
ان سے اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان کو زمین کے اندر اللہ رب العالمین غلبہ عطا فرمائے گا، زمین کے اندر ان کی حکومت ہوگی، ان کا بول بالا ہوگا، ان کا غلبہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کی مثال بھی دی کہ جیسے اللہ رب العالمین نے سابقہ امتوں کو توحید اور اتباع رسول اور دین اسلام کی پیروی کی بنیادوں پر دنیا میں غلبہ عطا فرمایا تھا، ویسے ہی مسلمانوں کو توحید اور اتباع رسول کی بنیاد پر دنیا میں غلبہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے دین کے ذریعے، جس دین کو اللہ رب العالمین نے پسند فرمایا ہے، اس دین کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر تمکین عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا، اور ان کے خوف کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی دین پر عمل پیرا ہونا، توحید کے مطابق چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوف کو امن و سلامتی میں قدرتی طور پر اللہ رب العالمین کی جانب سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اخیر میں ارشاد فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ لوگ اس وجہ سے اس امن و سلامتی کو حاصل کر سکیں گے، یا اس بنیاد پر ان کو امن و سلامتی ملے گی اور بے خوفی کی زندگی ملے گی، اطمینان کی زندگی اور سکون کی زندگی ملے گی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ لیکن جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ رب العالمین کا انکار کیا، تو ایسے لوگ فاسق و فاجر ہیں، امن و سلامتی ان کے مقدر میں نہیں رکھی گئی ہے۔ تو پہلی بنیاد امن و سلامتی کی توحید اور اتباع رسول ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو امن و سلامتی، اطمینان بخش زندگی اور اسی طریقے سے بے چینی سے اگر نجات حاصل کرنی ہے اور اطمینان حاصل کرنا ہے، تو اس کی ایک بنیادی وجہ اور بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان کو دین اسلام کی پیروکاری کرنی چاہیے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ حرام چیزوں کو اپنانے کے نتیجے میں انسان اپنی صحت و تندرستی کو بھی کھو دیتا ہے اور اسی طریقے سے امن و سلامتی کی زندگی بھی اس سے رخصت ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نشہ آور چیزوں کو لے لیں، جو لوگ بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، شراب کے عادی ہیں، وہ لوگ امن و سلامتی کی زندگی نہیں گزارتے، اور اسلام نے ہم کو اس بات کا پورا اختیار دیا ہے، اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے عقل و شعور کو محفوظ رکھیں، اپنے دین کو محفوظ رکھیں، اپنے نفس کو محفوظ رکھیں اور اپنی عزت و آبرو کو محفوظ رکھیں۔ یہ شراب جو ہے عزت و آبرو کو بھی نیلام کر دیتی ہے، نشہ آور چیزیں مال و دولت کو بھی ضائع اور برباد کر دیتی ہیں، اور نشہ کرنے والی چیزوں کے ذریعے انسان کو بیماریاں ہوتی ہیں، صحت و تندرستی اس کی غارت ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بنیادی طور سے امن و سلامتی اگر انسان کو اختیار کرنی ہے، قابل اطمینان زندگی اختیار کرنی ہے، تو اس کو دین اسلام کی تعلیمات اور دین اسلام نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنے کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اسلام دین رحمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تمام جہانوں سے مراد انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے، اسی طریقے سے درختوں کے لیے، جمادات کے لیے، پہاڑوں کے لیے، یہاں تک کہ وہ درندے جو درندے انسان کو چیڑ پھاڑ دیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، یا ڈس کر کے انسان کو موت کے گھاٹ سلا دیتے ہیں، ان جانوروں، ان کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی اسلام کو امن و سلامتی کا پیغام بنایا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے جو مسائل ہمارے سامنے واضح کیے ہیں، اس میں جانوروں کے حقوق کا تذکرہ کیا، جناتوں کے حقوق کا تذکرہ کیا، پہاڑوں اور پرندوں اور درختوں کے حقوق کا تذکرہ کیا، جانور کو ذبح کرنے کے آداب بتائے، ساری کی ساری چیزوں میں مکمل تفصیل کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی رحمت ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ،
کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے، وہ کسی بھی صورت میں رحمت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ بندے کتنی بھی مخالفت کر لیں، اس کے دین کی کتنی بھی مخالفت کر کے نافرمانی کریں، لیکن ہر صورت میں اللہ رب العالمین ان کے لیے رحیم و کریم ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے اور قابل اطمینان زندگی کے انہی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم بلغوا عنی ولو آیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی بھی کریں اور اس کی دعوت و تبلیغ بھی کریں، دعوت و تبلیغ کر کے دین کے پاکیزہ پیغام کو دوسری اقوام تک، خود مسلمانوں تک پہنچائیں، تاکہ مسلمان دین کے ایک ضابطے پر متحد ہو کر کے امن و سلامتی، بے خوف زندگی اور قابل اطمینان زندگی اختیار کر کے دنیا میں امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ تمہارے ذریعے سے اگر اللہ رب العالمین ایک انسان کو بھی ہدایت دے دیتا ہے تو یہ چیز تمہارے لیے دنیا کی تمام قیمتی دولتوں اور نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے اور سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دین کی نشر و اشاعت کا بھی حکم دیا، اور یہ نشر و اشاعت جب دین کی بنیادوں پر، دین کے دلائل کی بنیادوں پر، قرآن و سنت کی بنیادوں پر آگے بڑھتی ہے تو اس کے ذریعے سے امن و سلامتی قائم ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کے پیغام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ لوگ ایک جگہ پر متحد ہوتے ہیں، اور یہ اتحاد امن و سلامتی کا پیکر ہے، امن و سلامتی کی علامت ہے۔ اسی اتحاد پر دعوت و تبلیغ کے ذریعے، قرآن و سنت کے پیغام کے ذریعے، توحید اور اتباع رسول کے ذریعے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رحمت ہونے کے مفہوم کے ذریعے، اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ذریعے ہمیں جمع ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے برعکس ہندوستان میں یا پوری دنیا میں مسلمانوں کے بہت سارے دھڑے یا مسلمانوں کی بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان تنظیموں کے یہاں نہ توحید کا پاس و لحاظ ہے، نہ اتباع رسول کا پاس و لحاظ ہے۔ وہ صرف اپنے خرافات، اپنے فتاووں، اپنی رائے اور اپنے بنائے ہوئے دین کی بنیادوں پر دنیا کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کو ایک ایسے گڑھے میں ڈھکیل رہے ہیں جس کی بنیاد پر دنیا گمراہ ہو رہی ہے۔ ہماری جو دعوت ہے وہ قرآن و سنت کی وہ دعوت ہے جو صحابہ کرام کے منہج کی روشنی میں آگے بڑھتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بطور مثال ہمارے ملک میں تبلیغی جماعت ہے، قبر پرست ہیں، اور اسی طریقے سے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، وہ افراد ہیں جو قرآن و سنت کی پیروی کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن اپنے علماء کی، اپنے مفتیوں کی تقلید کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بنیاد پر دعوت و تبلیغ پیش کرتے ہیں وہ بنیاد امن و سلامتی، بے خوف زندگی اور قابل اطمینان زندگی کے بجائے بے امنی اور بے چینی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس پر عمل کرنے والے ہر وقت لوگوں کے سامنے پھرتے ہیں کہ ہم کو قرآن و سنت کی صحیح تعلیم کا اندازہ کہاں سے ہوگا، اور حقیقت یہی ہے کہ قرآن و سنت ہی کی تعلیم میں امن و سلامتی ہے۔ کسی کی تقلید میں یا کسی اختلافی مسئلے میں کبھی بھی امن و سلامتی نہیں ہو سکتی، اور مسلمان اگر متحد ہونا چاہتے ہیں، امن و سلامتی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان کے پاس صرف ایک ہی حل ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی اتباع اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ کوئی امام کا ماننے والا، کسی امام کی تقلید کرنے والا اگر اپنے امام کی تقلید کرتا ہے تو یقینی طور سے دوسرے امام کی تقلید کا انکار کرتا ہے، لیکن قرآن و سنت کی تعلیم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ کسی بھی امام کے تقلید کرنے والے کو اگر قرآن و سنت کی جانب، طریقے محمدی کی جانب اگر بلایا جائے تو وہ سارے ائمہ یہاں تک کہ اپنے امام کی تقلید چھوڑ کر کے اس پیروی کو اور اس اتباع کو اور اس ضابطے کو اپنانے کو تیار ہو جائے گا،
اور حقیقت یہی ہے کہ اسی اتحاد میں امن و سلامتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے، امن و سلامتی کے وسائل کو اختیار کرنے، قابل اطمینان زندگی کے لیے توحید، اتباع رسول، صحابہ کرام کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی پیروی کرنے اور قرآن و سنت کے صحیح ان مفاہیم کو سمجھنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے جو مفاہیم صحابہ کرام نے امت اسلامیہ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ حقیقت میں یہی اسلام کی سچی ترجمانی ہے کہ اسلام اور قرآن و سنت کے حامل افراد کا جو ضابطہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ قرآن مجید کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔